أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کے ساتھ جو ٹکر آئی اس کے حالات کو ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادب کرنے کی وجہ سے ان جادوگروں کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ بڑوں کا ادب کرنے سے اللہ رب العالمین ہدایت کا سامان کھول دیتے ہیں۔ تو اس لیے علماء کرام کا ادب کل عرض کیا تھا، بڑوں کا ادب، والدین کا ادب، بڑے بھائی کا ادب، سب کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے جو آپس میں مکالمہ پیش ہوا اس کا ذکر کیا۔ تو جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالیں، رسیاں ڈالنے کے بعد اپنی جگہ پہ وہ تو کھڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ پریشان ہوئے کہ معاملہ کچھ عجیب ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے تسلی دی ہے کہ میرے پیغمبر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کو بلند کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس جادو نہیں ہے، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ تو جب معجزہ ہو تو جادو اس کے سامنے میں زیر ہو جاتا ہے، تو لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کل کچھ آیتوں کا ترجمہ رہ گیا تھا، اب معنی سنیے، پھر اگلی آیات کی میں تفسیر اور تشریح کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا، کہنے لگے جادوگر، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یہ کہ تو کچھ ڈالنا چاہتا ہے، یا اول من القا، کہ ہم پہلے ڈال دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال بل القوا، نہیں میں پہل نہیں کرتا ہوں، بلکہ تم پہلے ڈالو جو کچھ ڈالنا چاہتے ہو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالیں، موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے ہیں، دوسرے لوگ بھی موجود ہیں۔ عام لوگوں نے یہ خیال کیا کہ جی یہ تو سانپ دوڑ رہے ہیں، پورے کے پورے اس میدان کے اندر سانپ ہی سانپ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یخیل الیہم من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے لوگ خیال کرنے لگے انہا تسعی، بے شک وہ دوڑ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی خیال ہونے لگا کہ آج تو بڑا مقابلہ ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا میرے ساتھ اور کس وقت میرے اللہ کی مدد آئے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میرے اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اپنے دل کے اندر خوف محسوس کرنے لگے کہ میاں پتہ کیا چلتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس جادو کا اثر ہوا، من سحرہم، ان جادو کے وجہ سے کچھ خوف ہوا۔ تو یہاں یاد رکھیے
انبیاء اکرام علیہ السلام کے نبوت کے مزاج پر کبھی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو یا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ جادو کی ان ساری شیطانیوں سے اللہ کے نبی محفوظ ہوتے ہیں، پاک رہتے ہیں۔ تو بہرحال دوستو بھائیوں، خیال میں دل میں کچھ ڈرے کہ آج پتہ نہیں کیا چلتا ہے، کہیں یہ جادوگر کامیاب نہ ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا، قُلْنَا لَا تَخَفْ، اے میرے پیغمبر خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے استقامت پہ ہیں، لیکن دل کے اندر ڈرے ہوئے ہیں۔ عوام کو نہ جادوگروں کو پتہ چلا، تو جب اللہ کا پیغمبر ڈر رہا ہے، زہر سے عوام کو پتہ نہیں چل رہا، تو یاد رکھیے دلوں کے حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جاننے والا، نہ کوئی نبی جانتے ہیں، نہ کوئی ولی دلوں کے حال جانتے ہیں، نہ کوئی پیر، نہ فقیر، نہ صلحاء، نہ اتقیاء، نہ چھوٹے نہ بڑے، کسی کو دلوں کے حال کا پتہ نہیں۔ دلوں کے حال جاننے والا کون ہے؟ صرف اور صرف میرا اللہ ہی ہے۔ بہرحال اللہ کریم فرماتے ہیں، قُلْنَا لَا تَخَفْ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، تو میرا موسیٰ پیغمبر بلند ہونے والا ہے، سب پر بھاری ہونے والا ہے، کامیابی تیری ہوگی۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، ڈال تو جو تیرے دائیں ہاتھ کے اندر ہے اس کو، تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، نگل لے گا جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے، جو کچھ جادوگروں نے کیا، لوگوں کے تخیلات پہ پردے ڈالے، اس سب کو نگل جائے گا۔ تو دوستو بھائیو، اللہ کریم نے یہاں وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ کیوں لفظ بولا؟ اللہ کریم فرمانا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، تاکہ موسیٰ میرے پیغمبر کو تسلی ہو، پریشان نہ ہو کہ میرے ہاتھ میں کہیں اژدہا تو نہیں تھا، سانپ تو نہیں تھا، بلکہ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، تیرے دائیں ہاتھ میں عصا ہے، ڈنڈا ہے، سوٹا ہے، اس کو تو نے ڈالنا ہے، اور پھر جب اس کو پکڑنا ہے تو میں اللہ کریم اس کو پہلی حالت پہ لوٹا دوں گا، پھر ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کریم فرماتے ہیں، انما صنعوا کید ساحر، جو کچھ انہوں نے اپنے جادو کی وجہ سے مکر و فریب تیار کر رکھا تھا، سارے مکر و فریب کو موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا سانپ بنا، بڑا اژدہا بنا، وہ جو لاٹھیاں تھیں ان کی سانپوں کی شکل میں نظر آ رہی تھی، سب کو نگل گیا، سب کو ہڑپ کر گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، نہیں کامیاب ہو سکتے جادوگر، یہاں کا بھاؤ کہ نہیں جا سکتے، کامیابی تو ہم نے میرے پیغمبر تجھے دینی ہے۔ جب دیکھا جادوگروں نے دیکھنے کی حالت میں تعجب کر رہے تھے کہ ہماری تو کئی تعداد میں لاٹھیاں سانپ بن رہے ہیں، لوگ شور و غل کر رہے ہیں، جی واہ جی واہ بڑے سانپ بن گئے، اب موسیٰ علیہ السلام بھی مقابلے میں آئیں گے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ہار جائیں گے، لیکن جس کے ساتھ میرے دوستو بھائیو اللہ کی مدد ہو اس کو کوئی نہیں زیر کر سکتا، وہ ہمیشہ زبر کی طرح رہتا ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا، انک انت الاعلی، اے میرے موسیٰ پیغمبر تو بلند ہو کے رہے گا۔ اچھا جی، جادوگروں نے یہ جب حالت دیکھی، ان کو پہلے بھی
یہ خیال تھا کہ ہمارا مقابلہ کرنا اچھا نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، وہ سب کے سب جادوگر سجدے کے اندر ڈالے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے، میدان بھرا ہوا ہے، فرعون کا تخت بھی لگا ہوا ہے۔ فرعون بڑا محسوس کر رہا تھا کہ آج میرے جادوگر کامیاب ہو گئے، لیکن جب یہ حالت دیکھی تو وہ جادوگر کہنے لگے واللہ العظیم یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کے پاس معجزہ ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ لہذا سارے بیک زبان ہو کے بولے قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو اپنے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے، ہم تو اسی کو مان چکے ہیں، اسی کے ساتھ ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سارا میدان لوگوں کا بھرا ہوا، پوری سلطنت کے لوگ جمع ہیں، لیکن یہ ماجرا بڑا عجیب بن گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قال آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون کہنے لگا اے میرے جادوگرو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لا چکے ہو، حالانکہ میں نے تم کو اجازت بھی نہیں دی، پہلے تو میرے سے اجازت لینی چاہیے تھی، بعد میں تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانا چاہیے تھا، یہ تم نے کیا کیا؟ اور آگے سے فرعون ان کو کہنے لگا انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، کہنے لگا لگتا مجھے اس طرح ہے کہ یہ تمہارا بڑا کوئی جادوگر استاد ہے، یہ جو تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اللہ یہ الٹا ان کو الزامی طور پہ کہنے لگا مجھے تو تم میرے نہیں لگتے ہو، ہار جو گئے، ہار مان لینی چاہیے تھی فرعون نے، لیکن معجزات دیکھنے کے باوجود فرعون نہیں مانا، وہ ایمان لے آئے اور وہ بھی ایمان پر ڈٹ گئے۔ جب ان کو لوٹنے کا کہا انہوں نے اپنے ڈٹنے کا جواب دیا، فرعون نے ادھر سے دھمکی دے دی، کہنے لگا اگر تم موسیٰ کو چھوڑ کے میری طرف نہیں آؤ گے فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلَةِ۔ ایک تو فرعون ہار چکا، موسیٰ علیہ السلام اعلیٰ بلند ہوئے، کامیاب ہوئے، اور دوسرے نمبر پہ وہ ایمان لائے، ایمان سے ہٹا رہا ہے۔ دوستو بھائیو ایمان بڑی قدر والی چیز ہے، ایمان جس کے دل میں آ جاتا ہے وہ کبھی دور اپنی ایمان سے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ، ایمان بڑی مضبوط شے۔ واقعات تو ذہن میں کئی آ رہے ہیں، میں اپنے صحابہ کا تذکرہ کیوں نہ کروں، بی بی زنیرہ کا تذکرہ کیوں نہ کروں، حضرت سمیہ کا تذکرہ کیوں نہ کروں، جس کو فرعون ابو جہل مکے کا فرعون کہتا ہے اے بی بی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تو نے کلمہ پڑھا ہے اس کو چھوڑ دے ورنہ میں تمہیں دو ٹکڑے کر دوں گا۔ ایک تو دوستو بھائیوں اس وقت یہ تھا کہ عرب کے اندر
عورتوں کا بڑا احترام کیا جاتا، عورتوں کی قدر کی جاتی، لیکن جب ظالم ہوتے ہیں، اپنی فرعونیت پہ آتے ہیں تو اس طریقے سے ایمان والوں کو عذاب تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کہنے لگا ابو جہل کہ میں تمہارے لیے 2 اونٹ منگواؤں گا۔ اس نے منگوا لیے، بی بی سمیہ کو ان اونٹوں کے درمیان سے باندھ دیا۔ کہنے لگا کہ سمیہ تو کلمہ محمد الرسول اللہ کا چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے، ورنہ میں ان 2 اونٹوں کو دوڑا کے تیرے وجود کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ پر بی بی سمیہ نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ جو کلمہ ایمان پڑھا تھا، اس ایمان کو اپنے دل سے نہیں نکالا۔ دوستو بھائیو، ایمان دل سے نہیں نکالا، جسم کے 2 ٹکڑے کرا دیے۔ تو ان کی کیا حالت ہے؟ یہ کہنے لگے بادشاہ تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ کٹا دوں گا اور تمہارے پاؤں خلاف جانب سے، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، اس طریقے سے مخالف سمت سے کٹاؤں گا، کسی کام کے بھی نہیں رہو گے، زندگی سے بھی تنگ ہو جاؤ گے۔ یا دوسری بات کہنے لگا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلَةِ، اور میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، کھجور کے تنوں پہ سولی پہ چڑھے رہو گے، عذاب میں مبتلا رہو گے، اس وقت تک نہیں اتاروں گا جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہ چھوڑو، یا دوسری بات وہیں مر نہ جاؤ۔ اور آگے بھی کہنے لگا وَلَتَعْلَمُنَّ، البتہ ضرور بالضرور تم اچھی طرح جانتے ہو، أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، ہمارا جو عذاب ہے بڑا سخت ہوتا ہے، دیر پا ہوتا ہے، کبھی تمہیں نجات نہیں ملے گی، کبھی نہیں نجات ملے گی، نہیں ہم دور ہوں گے،